نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اپنے فضل و کرم سے مالا مال کرنے والا اور اپنے بندوں کی مغفرت فرمانے والا اور اپنے بندوں کی دل کی ساری نیک مرادیں پوری کرنے والا اور کوئی اس کی راہ میں ایک خرچے تو وہ اس کے بدلے دو عطا کرنے والا بے شمار عطا کرنے والا رحمان ہے رحیم ہے جو بڑا ہی مہربان ہے. رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ کائنات شافی روز شمار جو بے بسوں کے بس جو بے کسوں کے کس جن کا ذکر بے چین دل کا چین اور بے قرار دل کا قرار یتیموں کے والی اور مسکینوں سے محبت کرنے والے جنہوں نے جائے پیدائش کے وقت بھی اپنے گناہگار امتیوں کو یاد رکھا اور معراج کی وقت بھی نہ بھولے اور آپ کی آل اور صحاب پر بہت زیادہ سلامتی ہو جو روشن چراغوں کی مانند ہے اور جنہوں نے قول و فعل میں آپ کی بے حد پیروی کی. آج کا دن ماہ شوال مبارک کا پہلا دن اور مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن یعنی عید الفطر کا مبارک دن. اگرچہ ایک مبارک مہینے سے ہماری جدائی بڑھ گئی ایک مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو گیا لیکن آج کا دن روزے داروں کے لیے مسلمانوں کے لیے انعام کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے انعام کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی جو بڑا مہربان ہے اللہ تعالی نے روزے داروں کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں. ایک خوشی جس وقت وہ روزے کو افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی بعض روایتوں میں آیا کہ عید الفطر کی خوشی ہے. اور ایک روایت میں عاشق اس طرح بھی لکھتے ہیں اور دوسرا
وہ لکھتے ہیں کہ دوسری خوشی اس طرح ہوگی کہ جیسے ایک خوشی افطار کے وقت، تو دوسری خوشی جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا کہ ہر عمل کی جزا ملے گی۔ اور اگر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کو فرشتے لکھتے ہیں اور ایک نیکی کے بدلے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا اجر ملتا ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن اگر دنیا کے اندر کسی انسان نے کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیکیاں دوسرے انسان کو دے دے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ اللہ اس کو دے دے گا۔ لیکن ایک نیکی انسان کی ایسی ہوگی، ایک نیک عمل ایسا ہوگا کہ جو اللہ کبھی بھی دوسرے کو نہیں دے گا، اور وہ عمل ہوگا روزے کا، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے رکھا اور اس دن اس عمل کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، تو روزے کی وجہ سے انسان کو بروز حشر روزے دار کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ دوران خطبہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کا جو شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایمان والا تو وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رب نے انہیں رزق دیا ہے، جو مال و دولت دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحت اور تندرستی دی ہے، تو وہ اپنی صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے مال کے ساتھ محتاج اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ کون سا بندہ کہ جس کو اللہ نے علم دیا، اچھی بات دی، تو وہ اچھی بات کسی دوسرے کو سکھاتا ہے۔ اللہ نے دولت دی تو اس دولت میں سے وہ اللہ کے نیک بندوں کی، ضرورت مند بندوں کی، محتاجوں کی، اپنے ان کی وہ مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحت دی تو وہ نوافل پڑھتا ہے۔ اور بڑی یہ بات یاد رکھے کہ انسان جو چیز بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ کے اندر، وہ اس کو بڑھ کر ملتی ہے، اور جو انسان خرچ نہیں کرتا وہ نقصان میں رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس گندم کے دانے ہو اور وہ ان دانوں کو اپنے گھر کے اندر رکھ لے، تو اس کو کیا ہوگا؟ چوہے پڑ جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب انہی دانوں کو وہ فصل کے اندر لگائے، زمین میں لگائے، تو اس کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، بڑی فصل عطا فرماتا ہے۔ کہ انسان کے پاس ہوتا تھوڑا ہے، لیکن جب وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، تو عید کے دن میں عید ایسے ہے کہ میں اپنے محلے میں دیکھوں، میں اپنے ارد گرد دیکھوں کہ کوئی بھی ایسا گھر نہ ہو کہ جس کے اندر عید کی خوشیاں نہ جا سکی ہو، تو وہ کوشش کر کے اس گھر کے اندر عید کی خوشیاں پہنچاتا ہے۔ تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ پوری زندگی اس کی عید بنا دیتا ہے۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو چند لوگ جیسے کٹھے ہو
اجتماع کریں اس کو بھی عود کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح پتا چلتا ہے کہ جب کسی کو کوئی خوشی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ارد گرد ہر طرف خوشیوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے والا ہے، راضی کرنے والا ہے، اس کو جو دیا اس سے وہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ مہربان، اللہ بھی فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے ساتھ محبت کی، اب اللہ تیرے ساتھ محبت کرے گا، اور اب اللہ کی محبت پھر کمال محبت ہوگی کہ جو بندہ اپنی خوشیوں میں کسی دوسرے کو شامل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو خوشیوں کے ساتھ مالا مال کر دیتا ہے۔ مروی ہے کہ حجاج جو عراق کا حاکم مقرر ہوا تو یہ بہت بڑا ظالم تھا، یہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا یہ ظالم خلیفہ گزرا ہے، تاریخ میں آتی ہے، لیکن تھا بڑا سخی، تھا بڑا سخی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، جب سورج نکل آئے تو سمجھ لو کہ تمہارے پاس حجاج کی دعوت چلی گئی ہے، تو تم لوگ اپنے گھروں سے نکل کر میرے دسترخوان کے اوپر آ جایا کرو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس سورج کو میری طرف سے دعوت سمجھ لو، سورج نکلے پھر بھی لنگر پر آ جاؤ، سورج ڈوب رہا ہو پھر بھی لنگر پر آ جاؤ۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ بڑے تھوڑے بندے آئے، اس نے پوچھا کیا بات ہے، آج لوگ بڑے تھوڑے آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بات یہ ہے کہ اب تم نے لوگوں کے گھروں کے اندر سامان پہنچانا شروع کر دیا ہے، جب گھروں کے اندر مل رہا ہے تو پھر یہاں کون آئے؟ تو وہ بڑا خوش ہوا، وہ بڑا خوش ہوا۔ اب کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جو فرعون تھا نا، فرعون یہ ہر روز 1000 بیل بھینس یہ ذبح کرتا تھا، اور لوگ اس کے دسترخوان کے اوپر آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ پھر اس کو کوئی اسحاق ڈار جیسے وزیر خزانہ مل گئے، زیادہ سمجھدار، انہوں نے کہا کہ اگر تو ایسے ذبح کرتا رہے گا تو ایک دن آئے گا تو غریب ہو جائے گا۔ تو فرعون نے مال کو لوگوں کو کھلانا کم کر دیا کہ جس دن فرعون کے اوپر عذاب آیا اس کے دسترخوان کے اوپر ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ یعنی جو انسان اپنے دسترخوان کے اوپر کسی دوسرے بندے کو ساتھ شامل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بے شمار مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے بچا لیتا ہے، اور کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے عیسیٰ، آپ چاہتے ہو کہ آسمان کے فرشتے آپ کی مدد کریں؟ آپ جب بھی جنگ میں ہو تو آسمان کے فرشتے آپ کی مدد میں آ جائیں۔ تو فرمایا اے عیسیٰ، پھر ایسا کرو کہ تم اپنے دسترخوان کو وسیع رکھو، تم وسیع رکھو۔ پتا چلا کہ جس کا دسترخوان وسیع ہو اس کو اگر کوئی پریشانی آ جائے تو میرا رب اس پر اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے مدد بھیج دیتا ہے، مدد بھیج دیتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میرے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی بندہ دکھی نہ رہ جائے، یہ وہ بندہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے۔ کس پر خرچ کرتا ہے؟ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے۔ آج ہم تو دیکھتے ہیں نا برابر کا کہ ہم ورت رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، لیکن کبھی ہمیں اس کے لیے بھی دیکھنا چاہیے۔ آج تو حالات ایسے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی غریب ہو، کمزور ہو، تو وہ کہتے ہی نہیں ہے یہ میرا رشتہ دار ہے،
تو اللہ تعالیٰ کو قطع تلقی کرنے والا انسان پسند ہی نہیں ہے. اللہ کو وہ پسند ہے کہ جو کسی دوسرے کا درد رکھنے والا ہے، کہ وہ انسان جس کو مال دیا تو وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرے وہ انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے انسان سے سوال اس کے اہل و عیال کا ہوگا کہ تجھے مال دیا، دولت دی، تو تو نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھا ہوا تھا؟ کیا تیرے بیوی بچے تو نے ان کو ذلت میں تو نہیں تھا رکھا ہوا؟ کیا تو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انہیں پریشان تو نہیں تھا کرتا کہ وہ دکھی ہو، تمہیں میں نے دیا اور دکھی ہو؟ تو وہ فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ثواب ہے. اور ایک آپ نے فرمایا کہ یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنا، انسان کو دولت دی ہو تو وہ یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے. وہ دیکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر کے اوپر محبت سے ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے سر کے بال آئے اللہ اس کے اتنے گناہ معاف فرما دے گا. تو سوچے جب کوئی کسی یتیم کا پیٹ بھرے، جب کوئی کسی یتیم کو کپڑے پہنائے تو میرا اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت کے کپڑے پہنائے گا کہ جو کسی یتیم اور مسکین کا خیال رکھتا ہے. اور اصالِ ثواب پر خرچ کرنا. بعض یہ لوگ ہیں برے لوگ، برے عقیدے والے، وہ اصالِ ثواب پر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے. تو لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد آپ اپنی ماں کے نام کا ایک کنواں لگا دو. اب کنواں کھودا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے. آپ نے پانی پیا، دعا فرمائی، صحابہ نے پانی پیا اور اس کے اوپر لکھا سعد کی ماں کے نام کا کنواں، ام سعد، بہر ام سعد. اور وہ آج بھی ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں نا جی یہ غیر اللہ کا نام آ گیا ہے، تو ان کا عقیدہ سوچ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 11ویں والے کا نام، امام حسین کا نام، یہ جتنے ہم اولیاء کرام کے نام کا لنگر بتاتے ہیں یہ کھانا جائز ہے. صرف نام کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے ثواب ان کی بارگاہ میں ہماری طرف سے تحفہ پیش فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دیا ہو اس میں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے. صحیح کی بڑی شان ہے. لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے جب میں معراج پر تشریف لے کر گیا تو جہنم دکھائی گئی. تو میں نے جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کو دوزخ کی آگ اثر نہیں کر رہی تھی، جلا نہیں تھی رہی، تھا دوزخ میں لیکن اس کو دوزخ کی آگ جلا نہیں رہی. تو لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ یہ کون ہے؟ تو وہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاتم طائی ہے. یہ کون ہے؟ یہ حاتم طائی ہے. اور صرف وہ مسلمان نہیں تھا، جہنم میں گیا، لیکن اس کے عذاب میں کمی کی وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنے دروازے پر آئے کبھی سائل کو خالی ہاتھ لٹایا نہیں تھا. کبھی اس نے سائل کو خالی ہاتھ لٹایا نہیں تھا. یہ حاتم طائی کی بات تھی. پھر اس کے 7 دروازے تھے. ایک سائل آیا، ایک دروازے پر آیا دیا، دوسرے پر آیا دیا، تیسرے پر آیا پھر دیا. وہ سائل 7 دروازوں پر آیا تو 7 دروازوں سے عطا کیا. ایک دفعہ بنو اسد کے لوگ وہ ان کے پاس آئے، کچھ سوار لوگ، تو اس کو آ کر کہنے لگے قیس بن نعمان حاتم طائی کا نام تھا
تو آ کر کہنے لگے کہ تیرا بڑا شہرہ ہے، بڑی عزت ہے کہ بہت بڑے سبھی ہو. تو اس نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا ہمارے سوار کی سواری گم گئی ہے، ہمارے سوار کی سواری گم گئی ہے، تو ایک سواری دے دو، ایک سواری دے دو. تو حاتم تائی نے کیا کیا؟ ایک اونٹنی لائی اور کہا یہ لو، یہ اونٹنی تمہارے لیے ہے. تم حاتم تائی کے دروازے پر آئے ہو، یہ اونٹنی تمہارے لیے ہے. تو اونٹنی دی. اب اونٹنی کا ایک بچہ تھا جس کو لونڈی نے کپڑے میں باندھا، لیکن جب وہ سوار اونٹنی لے کر چلنے لگا تو وہ بچہ بھی پیچھے بھاگا. وہ بھاگا تو لونڈی بھی پیچھے بھاگی اس کو پکڑنے کے لیے. جب حاتم تائی نے دیکھا تو اس نے آواز دی، اے سوار، یہ اونٹنی بھی تیری اور جو پیچھے آ رہا ہے یہ بھی تیرا. یعنی اونٹنی کا بچہ بھی تیرا اور یہ لونڈی بھی اب تیری. جا اس کو لے جا. تو وہ تھا کافر، لیکن جب وہ جہنم میں گیا تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں اسے دیکھا کہ اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی تھی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ آگ ہم پر اثر نہ کرے، مصیبتیں ہم پر اثر نہ کرے، بلائیں ہم سے دور رہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، تھا بڑا دکھی، کہنے لگا یا موسیٰ بڑی زندگی گزر گئی، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے میرے نصیبوں میں جتنا رزق ہے ایک دفعہ ہی دے دے. یہ تو کہ مرنے کے سے پہلے کبھی میں نے پیٹ بھر کر کھایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو 2.5 بوریے اناج وہ صبح اٹھا تو اس کے صحن میں اللہ نے اتار دیا. اللہ من سلوا بھیجنے والا ہے، تو اللہ بڑی شان والا ہے، تو وہ اتار دیا. تو وہ صبح اٹھا 2.5 بوریے اناج. اس نے اپنے محلے کے سارے کمزور لوگ دیکھے، دور دور سے دیکھے، کہنے لگا بھائی سارے آ جاؤ، آج آپ سب کی دعوت ہے، آؤ آپ سب کی دعوت ہے. اس نے 2.5 بوریے اناج وہ پکایا اور کھلا دیا. صبح اٹھا مال بڑھ گیا. موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے بعد ادھر سے گزرے، کہا میں دیکھوں تو صحیح اس کا حال کیا ہے. جب گزرے تو اس کے گھر کے باہر بھی اناج کے ڈھیر لگے ہوئے. کہا یہ اناج کس کا اتنا؟ کہا اس شخص کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہا مولا اس کے نصیبوں میں تو وہ 2.5 بوریے تھا. کہا موسیٰ تھا 2.5 بوریے، لیکن وہ تھا سمجھدار، تھا سمجھدار، اس نے سودا مجھ سے کر دیا. سبحان اللہ. اور میں رب ہوں، میں نے کہا 1 کے بدلے 10. اس نے 2.5 دی، میں نے 25 دے دی. اس نے 25 دی، میں نے 250 دے دی. اس نے 250 دی، میں نے 2500 دے دی. اے موسیٰ جتنا اناج دیکھ رہا ہے ابھی تو اس سے زیادہ اناج اس کا میرے پاس جمع ہے. سبحان اللہ. وہ کون تھا؟ اس نے کہا میں خود پیٹ بھر کے نہ کھاؤں، میرے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے پیٹ بھر کر کھائے. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر میں کوئی گوشت وغیرہ اس طرح کی چیز بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اپنے ارد گرد بھی تھوڑا تھوڑا بھیجا کرو. اور فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ کس کا ہوگا؟ فرمایا تم لوگوں کو لنگر کھلانے والے تو ہو جاؤ، میں رب ہوں تمہاری 7 نسلوں تک لنگر ختم نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. تم تنگ دست ہوگے میں تمہیں خوشحال کر دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں سکون دے دوں گا، تمہاری طرف ذلت نہیں آئے گی، میں عزت بنا دوں گا. یہ نہ سوچو میں کمزور ہوں. اور بھائی تم طاقتور کے ساتھ سودا کر کے تو دیکھ لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. ایک اللہ کے نبی تھے
حضرت خالد ولی اللہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے، ولی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے ایک نبی تھے تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی، فرمایا کہ وہ فلاں بندہ ہے تو اس سے جا کر کہو کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ تمہاری آدھی زندگی خوشحالی میں ہے اور آدھی زندگی تنگ دستی میں ہے، اب تیری مرضی، تو پسند کر تو کتنی زندگی خوشحالی میں گزارنا چاہتا ہے اور کون سی زندگی تنگ دستی میں، یعنی پہلی زندگی یا آخر کی زندگی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں ذرا گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تیری آدھی زندگی میں رزق بہت ہے اور آدھی زندگی میں بھوک بہت ہے، اب تو پسند کر، تو آخرت کی آخری سال زندگی کے خوشحال رہنا چاہتا ہے یا پہلے والے؟ تو میرا دل ہے کہ میں آخری مانگ لوں، کیونکہ پریشانیوں کے بعد، دکھوں کے بعد سکون آنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، دکھوں کے بعد سکھ آنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن سکھ کے بعد دکھ آنا یہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا، عادت بن گئی ہوتی ہے نا خوشحالی کی، تو پھر تنگ دستی اس کے لیے اس کا کلیجہ پھٹنے والا ہوتا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی، بیوی بھی نیک تھی، بیوی کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، آج میری بات مان لیں، آج میری بات مان لیں، پہلے جو زندگی کا آدھا حصہ پہلا ہے اس میں خوشحالی مانگ لیں۔ کہا دکھوں کے بعد سکھ آ جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ کہا نہیں، آج میری مان لیں، آج پہلی زندگی کا حصہ خوشحالی میں مانگ لیں۔ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ جو زندگی کا یہ پہلا حصہ ہے، آدھی زندگی، اس میں مجھے رزق کھلا مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق کھلا دے دیا۔ اب جب رزق وسیع مل گیا تو بیوی نے کہا اب میری بات سنے، اب ہر روز لنگر پکایا کرے اور لوگوں کو بلایا کرے، کہا کرے آ جاؤ لنگر کی طرف، اور جب ایک سوٹ اپنے لیے لو تو ایک مسکین کے بھی لے لیا کرو، ایک مسکین کے لیے بھی لے لیا کرو، ایک ضرورت مند کے لیے بھی لے لیا کرو۔ اب اس نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، پتا تھا کہ زندگی خوشحالی میں رزق ختم ہی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب اس نے پکانا، کہنا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، رائے مسافرہ خیر آ جاؤ لنگر کھاؤ، کپڑے لینے جانے، سام محلے کے دیکھ لینے، رشتہ داروں میں دیکھ لینا کون ہے، اور چھپا کے دینا یہ لے لو، ریاکاری نہیں کرنی، چھپا کے دینا۔ اب جب آدھی زندگی گزر گئی تو اس کے بعد جب زندگی آدھی شروع ہوئی تو دیکھا کہ اس کے حالات بڑے وسیع، تو وہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس کی تو آدھی زندگی خوشحالی میں تھی، آدھی زندگی پریشانی میں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اس کو جب میں نے آدھی زندگی پہلے دولت دینی شروع کی، اتنا دنا تھا، اس نے آنے والی زندگی مضبوط کرنی شروع کر دی، آنے والی زندگی مضبوط کرنی شروع کر دی، یعنی مضبوطی کی وجہ سے اب اگلی زندگی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ کس انسان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جس کو اللہ نے رزق دیا، جس کو اللہ نے دولت دی، تو اس دولت میں سے اس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، اس دولت میں سے اس نے کسی کو کھانا کھلا دیا، اس دولت میں سے اس نے ارد گرد خیال رکھا۔ میرا اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک دانہ لگاؤ رب 7 بالیں اٹھائے گا اور ان میں 10 دانے، اس ایک دانے سے 700 گنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، فرمایا اے میرے محبوب 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 700 گنا آپ نہیں ابھی راضی، اللہ بغیر حساب کے بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو گئے، یعنی جو اللہ کی راہ میں ایک دے اللہ بغیر حساب کے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اپنی خوشیوں کے اندر ارد گرد کے لوگوں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو شامل کرے اپنی عید کی خوشیوں کے اندر۔ اور آخر کے اندر ایک میرے دل میں کل سے ایک بات تھی تو میں وہ بھی کروں گا
جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ چلو میرے ساتھ، ان کو بھی پتا تھا چھری چلنی ہے اور ایک باپ کو بھی پتا تھا چھری چلانی ہے، لیکن بیٹا بڑا ادب والا تھا، بیٹا بڑا ادب والا تھا، بیٹا بڑا ادب والا تھا، اور بے شمار ابا جی حاضر، میرے رب کی مرضی ہے، میرے باپ کا حکم ہے، اس گردن پہ چھری چلا دے، میرا باپ راضی، میرا رب بھی راضی، ادھر چھری چلا دے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جب ساتھ چلے، شیطان نے بڑا ورگلایا، حضرت ہاجرہ کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی، ابراہیم کے پاس بھی آیا، کہا بڑھاپے میں یہ بیٹا ملا ہے، ایک بیٹا بھی بڑھاپے میں ملا ہے، تو پھر بھی لیکن اپنے رب پر راضی، لیکن بات میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر چلے تو بیٹے نے ادب سے کہا یہ ہاتھ بھی باندھ لے، یہ پاؤں بھی باندھ لے، اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لے۔ باپ کا کلیجہ ہوتا ہے، کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائے؟ اور بیٹا جب باپ کا ادب کیا، جب باپ کا ادب کیا، نیچے لیٹ گئے۔ اب چھری اتنی تیز ہے کہ جب وہ چھری پتھر کے اوپر رکھی جاتی ہے تو پتھر گر جاتا ہے، پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چھری جب بیٹے کی گردن پہ چلتی ہے تو وہ چلتی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلال میں اس کو دوسرے پتھر پر مارتے ہیں، وہ بھی کٹ جاتا ہے، اور مارتے ہیں، وہ بھی کٹ جاتا ہے۔ کہا ہے چھری تو اتنی تیز ہے، پتھر کاٹ رہی ہے، تو اب تو گردن کیوں نہیں کاٹ رہی، گلا کیوں نہیں کاٹ رہی؟ تو چھری نے کہا اے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، مجھے وہاں سے اجازت نہیں ہے، سبحان اللہ، مجھے وہاں سے اجازت نہیں ہے کہ میں اس گردن پر چلوں جو گردن اپنے باپ کی آگے جھکتی ہے۔ بات کو ذرا سمجھ لے، جو اپنے باپ کی آگے جھکتی ہے، میں اس گردن پر چلوں؟ یعنی پتا چلا اس زبان کو نہیں چلانا ہم نے۔ جتنی دیر سمجھ رہا ہو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کو نہیں چلانا، اس کو نہیں چلانا، جی جی بس، کیا جی، اس کو نہیں چلانا، نہیں چلانا، نہیں چلانا۔ تو فرمایا نہ چلانا، ادب کرنا، ادب کرنا، جھک جانا، کیا کرنا؟ جھک جانا۔ چھری ادھر نہیں چلی، چھری ادھر بھی نہیں چلے گی، سبحان اللہ، چھری ادھر نہیں چلی، اے ادب والو، چھری تمہارے پر بھی نہیں چلے گی، تم کر کے دیکھنا، تم کر کے دیکھنا۔ جو کل سکھائے، جو بولنا سکھائے، ان کو یہ نہیں کہنا اماں جی تہاڈا دماغ ہی نہیں کام کرتا، نہیں کہنا، آنا میں اپنی ماں تو قربان، میں اپنی ماں تو، سارے بولو میں اپنی ماں تو قربان، میں اپنی ماں تو قربان، میں اپنے باپ تو قربان، میں اپنی ماں تو قربان۔ ماں دیا سہیلیاں دا بھی ادب، باپ دے دوستاں دا بھی ادب، یہ کنے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یہ نہیں کہنا، زبان نہیں چلانی، کچھ نہیں کرنا، ماں باپ کے آگے بس۔ کونن کریما، کریم لگاتے ہیں نا، کیوں لگاتے ہیں؟ کریم کیوں لگاتے ہیں؟ نرم، نرم ہو جائے ہاتھ، منہ نرم ہو جائے، تبت کریم لگاتے ہیں نا، نرم ہو جائے۔ فرمایا اس طرح کریما، اس طرح کریما۔ یاد رکھنا چھری ادھر بھی نہیں تھی چلی، چھری ادھر بھی نہیں چلے گی، اور اب آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، نفرتیں ختم کرے، محبتیں پیدا فرمائے۔ آپ سارے بندے صفحے سیدھی کر لیں، معافی چاہتا ہوں 2-4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو